بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت گھنے جنگل میں کھڑی تھی۔ برستی بارش اور آس پاس پھیلا کیچڑ میرے لیے آگے بڑھنے میں بہت دشوار ہو رہا تھا۔ تبھی میں چلتے چلتے ایک جگہ پر گر گئی۔ میرے سارے کپڑے کیچڑ سے لت پت ہو گئے۔ میں اپنے نصیبوں کو کوسنے لگی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میری زندگی میرے لیے سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ آج تک میں نے اپنی زندگی یہ سوچ کر گزاری تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے اچھا ثابت ہونے والا ہے، مجھے وقت اچھا ضرور رنگ دکھانے والا ہے، مگر جوں جوں وقت بیتتا جا رہا تھا میرے لیے تو مشکلات ہی کھڑی کرتا جا رہا تھا، اور اب تو مجھے کسی خوش امیدی کی، کسی خوش گمانی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ اور میں تو اس بات کو بھول ہی چکی تھی کہ میں کبھی زندگی میں کوئی خوشی کا لمحہ بھی دیکھ سکتی ہوں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، جو میرے ساتھ ہو رہا تھا، جو میری سوتیلی ماں نے میرے لیے راستہ چنا تھا، اس راستے پر چلتے چلتے میرے پاؤں لہو لہان ہو گئے تھے۔ میری آنکھیں ہر وقت غم کی شدت سے لہو رسنے لگا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں دنیا سے دور بھاگ جاؤں، جہاں پر کوئی مجھے دیکھنے والا نہ ہو، جہاں پر مجھے کوئی پہچاننے والا نہ ہو۔ اور اب میں پھر سے اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ یہاں سے دور آبادی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اس آبادی میں رہنے والے لوگ بہت اچھے تھے اور یقیناً وہ میری مدد کر بھی سکتے تھے، مگر رات کے اس وقت اس جنگل میں رہنا بھی خطرناک تھا۔ میں نے سنا تھا کہ اس جنگل میں بہت سے جنگلی جانور تھے، اور اگر انسان ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اسے چیڑ پھاڑ کر کھا جاتے تھے۔ تبھی میں کسی بھی صورت اس جنگل میں رات گزارنے پر تیار نہیں تھی، اور بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مجھ سے قدم اٹھانا محال تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں آگے بڑھ رہی تھی، پھر ایک جگہ مجھے ایک روشنی نظر آئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ جنگل میں اس روشنی کا کیا کام، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ میں اس روشنی کے تعاقب میں چلنے لگی۔ چلتے چلتے میں جب روشنی کے قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جھونپڑی تھی جہاں سے وہ روشنی باہر آ رہی تھی، اور اس وقت تک میں بھی تھک کر چور چور ہو چکی تھی۔ مجھ میں بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ تبھی میں جیسے ہی جھونپڑی کے پاس گئی تو ایک دم میرے حواسوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے گر گئی۔ ایک آخری بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ کسی شخص کے قدموں کی آہٹ تھی جو میری طرف بڑھ رہی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک بے ہوش رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس جھونپڑی کے اندر تھی۔ میرے پاس آگ جل رہی تھی اور اس وقت میں ایک نرم گرم سے کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ میرے سامنے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو بڑی دلچسپ نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو جب اس جھونپڑی میں ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ اکیلے موجود پایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی کہ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی وہ جیسے میرا ڈر سمجھ گیا، مجھے کہنے لگا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، فکر مت کریں۔ اس کے الفاظ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں اس کی بات سن کر تسلی میں آ گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تبھی اس نے مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے گرہیں پڑ رہی تھیں۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا، جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جس میں بہت لذیذ کھانا تھا اور بہت مزے مزے کے پھل بھی تھے۔ میں نے ایسا لذیذ کھانا اپنی زندگی میں نہیں کھایا تھا، اور یہ پھل اتنے میٹھے تھے اور اتنے مزیدار تھے، میں نے اپنی زندگی میں ایسے پھلوں کا ذائقہ تک نہیں چکھا تھا۔ اب میں ڈٹ کر وہ کھانا کھا رہی تھی۔ کتنے دنوں سے میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکی تھی۔ میں زیادہ تر بھوکے پیٹ ہی سارے کام سر انجام دیتی تھی، اور اب جب میرے سامنے اتنا مزے کا کھانا آیا تو میں اس پر ٹوٹ پڑی۔ وہ مجھے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں کھانا کھا چکی تو تب اس نے وہ کھانے کی ٹرے وہاں سے اٹھا لی اور دوبارہ سے باہر چلا گیا، اور پھر جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے جن میں قہوہ تھا۔ اس سردی میں مجھے قہوے کی شدت سے طلب ہو رہی تھی۔ میں نے احسان مندانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کتنے پل ہم دونوں کے درمیان خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں گی کہ آپ کون ہیں اور آپ یہاں تک کیسے پہنچی ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ پہلے مجھے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور اکیلے جنگل میں کیسے رہ رہے ہیں۔ میری بات پر وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑا۔ کہنے لگا میرے بارے میں جان کر آپ کیا کریں گی؟ آپ میری حقیقت سن کر شاید مجھ سے ڈر جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، سوچنے لگی کہ کہیں وہ کوئی ڈاکو یا چور تو نہیں تھا
جب یہی بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ زوردار طریقے سے ہنس پڑا. کہنے لگا میں آپ کو اپنے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، آپ پہلے مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ حالات کی ستائی ہوئی ہیں اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس کی بات سن کر پھر سے میرے زخم ہرے ہو گئے اور پھر سے مجھے یاد آ گیا کہ میں کیسی تکلیف سے گزری تھی. تب میں پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. اس نے مجھے تسلی دی. کہنے لگا کہ مجھ سے جہاں تک ممکن ہو سکا میں آپ کی ضرور مدد کروں گا. آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اس کی بات سن کر میں اپنے ماضی میں کھو گئی. میں اپنی دوست کشمالہ کے ساتھ اس وقت جنگل میں آئی ہوئی تھی. ہم دونوں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کاٹ کر ایک جگہ پر گٹھر بنا کر رکھ رہی تھیں. شام کو کسی نے آ کر اس گٹھر کو اٹھا کر لے جانا تھا. ہم دونوں باتیں کر رہی تھیں، ساتھ ہی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کر رہی تھیں. اس جنگل میں لڑکیاں کم ہی آتی تھیں کیونکہ جنگل کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں کہ یہاں پر جنات رہتے ہیں، مگر میں اور کشمالہ ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھیں، اسی لیے ہم دونوں ہی یہاں پر آ جاتی تھیں. میرا کشمالہ کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرتا تھا. جب میں اس کے ساتھ ہوتی تھی تو میں اکثر اپنے غموں کو اور تکلیفوں کو بھول جایا کرتی تھی. جو ظلم و ستم میری سوتیلی ماں نے مجھ پر ڈھائے تھے، میں جب کشمالہ کے سامنے ان زخموں کا، ان تکلیفوں کا ذکر کرتی تو کشمالہ کے لفظوں کے مرہم سے میری وہ تکلیف آدھی رہ جاتی تھی اور میں ہلکی پھلکی ہو کر گھر جاتی تھی. یوں تو مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، مگر میری سوتیلی ماں کام کے لیے مجھے گھر سے باہر خود ہی بھیج دیا کرتی تھی. اگر گھر میں کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں کم پڑ جاتی یا پینے کا پانی ختم ہو جاتا تو وہ مجھے خود ہی کہتی کہ کشمالہ کے ساتھ جا کر یہ کام کر لو. تب میں خوشی خوشی ان کی یہ بات مانا کرتی کیونکہ کشمالہ کے ساتھ وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میری سوتیلی ماں وہاں ہر اس کام سے مجھے روکتی تھیں جو مجھے اچھا لگتا تھا. اب جب میں اس وقت لکڑیاں کاٹ رہی تھی تب میرا چھوٹا بھائی وہاں پر آیا. ہانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ جلدی سے گھر چلو باجی، اماں بلا رہی ہیں. اس کی بات سن کر میں ایک پل کو چپ ہو گئی. پھر میں نے اسے کہا کہ اماں کو جا کر بتا دو کہ اس وقت میں کام کر رہی ہوں، آدھی لکڑیاں ہی ابھی میں نے کاٹی ہیں، اگر مجھے تھوڑا اور وقت دے دے گی تو میں زیادہ لکڑیاں کاٹ لوں گی. مگر پھر وہ بعد میں مجھ پر غصہ کرے گی کہ میں کام کے معاملے میں بہت ہی سست ہوں. بھائی کہنے لگا کہ اماں کہہ رہی ہیں کہ باجی کو ساتھ ہی لے کر آنا، اسے کہنا کہ گھر میں بہت خاص مہمان آئے ہیں. اس کی بات سن کر میں چونک گئی. ہمارے گھر میں کون آ گیا؟ ہمارے گھر میں تو عموماً سوتیلی ماں کے رشتہ دار ہی آتے تھے. کبھی اس کا بھائی آتا تو کبھی اس کے ماں باپ آ جاتے. جب اس کا بھائی آتا تھا تو میں چھپتی پھرتی تھی. میرا یہ بڑا سا آنچل بھی میرے وجود کو اس کی نظروں سے چھپانے سے ناکافی ہو جاتا تھا. اس کی گھٹیا نظریں میرے وجود کے آر پار ہونے لگتی تھیں اور میں اپنے آپ میں ہی سمٹتی رہتی تھی. تب ابا اور چھوٹے بہن بھائیوں کے پیچھے چھپی رہتی، خود کو اس کی نظروں سے پھر بھی نہیں بچا پاتی تھی. یہ سب چیزیں اسے اور بھی زیادہ میری طرف متوجہ کرتی تھیں. اب جب میرے چھوٹے بھائی نے مہمانوں کا نام لیا تو میرے ذہن میں اسی کا سراپا گھوم گیا. مجھے کوفت نے اپنی پوری طرح سے لپیٹ میں لے لیا. میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اگر وہ آ گیا تو اس کی موجودگی میں تو میرا سانس لینا بھی دوبھر ہو جاتا تھا. کشمالہ نے میری حالت دیکھ کر مجھے تسلی دی. کہنے لگی کہ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جو تم سوچ رہی ہو ویسا نہ ہو، گھر میں کوئی اور آیا ہو. اس کی بات بھی اپنی جگہ پر معقول تھی. میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ گھر آ گئی. جب گھر میں آئی تو وہاں پر ایک اجنبی عورت تھی. وہ رہن سہن سے یہاں کی مقامی نہیں لگ رہی تھی. میں نے اس عورت کو زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا. جبھی وہ عورت مجھے بے انتہا دلچسپ نظروں سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگی. میری سوتیلی ماں نے کہا کہ اس کو سلام کرو، آج سے یہ تمہاری ساس ہیں اور تمہاری کچھ دنوں تک ان کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. اپنی ماں کی یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اتنی جلدی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی. میرا تو حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. تبھی میری سوتیلی ماں کہنے لگی کہ اب تم رسوئی گھر میں دیکھو، میں مہمانوں کے پاس بیٹھتی ہوں. اس کے بعد وہ عورت کو لے کر ایک کمرے میں چلی گئی. جاتے جاتے مجھے تنبیہ نظروں سے کہہ کر گئی کہ کھانا بہت اچھا بنانا، اور پھر میں نے مارے باندھے تمام کام نمٹائے. میرا ذہن تو اپنی سوتیلی ماں کی بات میں الجھا ہوا تھا. مگر میں اتنی جلدی شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اسے تو میں جانتی تک نہیں تھی.
ایسا نہیں تھا کہ میں کسی کو پسند کرتی تھی یا میری زندگی میں کوئی شخص تھا، مگر میں اتنی جلدی اپنے باپ سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پھر میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ اگر وہ ایسے ویسے لوگ ہوئے تو ابا کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ مجھے وہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی شاطرانہ چمک تھی، اور وہ بالکل بھی مجھے اپنی سوتیلی ماں کی طرح مفاد پرست لگ رہی تھی۔ جب وہ گھر سے رخصت ہوئے تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر صحن میں دیکھا تو اس عورت کے ساتھ ایک پکی عمر کا مرد تھا، جس کی نظریں پورے گھر میں نہ جانے کسے تلاش کرتی پھر رہی تھیں۔ میں کھڑکی بند کر کے ایک طرف ہٹ گئی۔ شام کو میں نے ابا کو ماں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ لڑکا بہت بڑی عمر کا ہے اور مجھے وہ لوگ کچھ پسند نہیں آئے۔ لڑکے کی ماں بہت تیز ترار عورت ہے۔ مگر میری سوتیلی ماں زور و شور سے کہنے لگی کہ ایسے رشتے قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ آج کل لڑکے کی عمر کون دیکھتا ہے، اس کی شکل و صورت کون دیکھتا ہے؟ لڑکے کا اچھا خاصا کاروبار ہے، اپنا گھر ہے اس کا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہیز کے نام پر بھی ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے، انہیں بس لڑکی سے غرض ہے۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بیٹھے بٹھائے میری بہن نے آپ کی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ بھیج دیا ہے۔ سوتیلی ماں کی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو کچھ بھی کیا دھرا تھا میری سوتیلی ماں کی بہن کا تھا، اور وہ میرے لیے اچھا کیسے سوچ سکتی تھی؟ یہ سب بہنیں تو مجھ سے بہت نفرت کرتی تھیں۔ جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میری شادی وہ اسی مرد کے ساتھ کرنے والی تھی جو اس عورت کے ساتھ موجود تھا، تو یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا رنگ بہت ہی زیادہ کالا تھا اور وہ دیکھنے میں بھی بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اب میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ میں اس شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں سوتیلی ماں کے سامنے احتجاج کر سکوں، اور جب ابا نے سوتیلی ماں کو مجھ سے رائے لینے کا کہا تو وہ کہنے لگی کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بات کر چکی ہوں، اور شرم کی وجہ سے میں ابا کے سامنے اس بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کا شادی بیاہ کے معاملے میں بولنا بہت ہی غلط سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں چپ چاپ خود کو سولی پر چڑھانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سوتیلی ماں نے اپنے بکسے میں سے چند پرانے کپڑے نکالے اور وہی میرے جہیز میں رکھ دیے، اور میں آنسو بھری آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد میری شادی تھی اور میں نے رخصت ہو کر سسرال چلے جانا تھا۔ میں حسرت بھری نگاہوں سے اس پورے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری دوست کشمالہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں، تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تم نے اسے دیکھا ہے؟ کشمالہ کو سامنے پا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور جب اسے ساری بات بتائی تو اس کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یوں تم جانتے بوجھتے کسی کنویں میں کیسے چھلانگ لگا سکتی ہو؟ جانتی ہو کہ تمہاری سوتیلی ماں اور اس کی بہنیں تمہاری دشمن ہیں، وہ تمہارے لیے اچھا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ یہ سب اپنے ابا کو بول دو کہ تم وہاں پر شادی نہیں کر سکتی۔ مگر میں بہت بزدل تھی اور میں ایسا کہنے کی ہمت کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی کشمالہ کو مجھ پر غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ میں تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں۔ مگر میں نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ فکر مت کرو، میں وہاں پر بہت خوش رہوں گی۔ ابا نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، ابا سے زیادہ مجھ سے کون محبت کر سکتا ہے۔ کشمالہ کو مجھ پر بہت غصہ تھا اور وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر میں سادگی سے نکاح کے بعد رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ شام کو جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں اس کا کالا رنگ نمایاں ہو رہا تھا، اور وہ عجیب ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے دیکھنے سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں خود کو چھڑوا کر دور بھاگ جاؤں، مگر اب وہ میرا شوہر تھا اور وہ مجھ پر حق رکھتا تھا۔ میں چاہنے کے باوجود بھی اس کا ہاتھ نہیں جھٹک سکی۔ رات یوں ہی بیتتی جا رہی تھی اور میں پوری رات آہیں بڑھتی رہی۔ میرے آنسو میرے اندر گرتے جا رہے تھے اور میں بے تحاشا تڑپ رہی تھی۔ اگلے دن میرا دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز سے آنکھ کھلی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ وہ مجھے عجیب گھورتے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ ابھی تک کیا تم کمرے سے باہر ہی نہیں نکلو گی؟ صبح ہو گئی ہے اور گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ کل تو تمہیں میں نے اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈھیل دے دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی میری بیوی نئی آئی ہے اور آپ اسے ابھی سے کام پر لگا رہی ہیں۔ اب بہت ہو گیا دلناپا تمہارا، تم نے آرام بھی بہت کر لیا ہے۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ میں گھر کے کام اکیلے کر سکوں۔ چلو اٹھو اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالو۔ آج سے یہ تمہارا گھر ہے
اور یہ ساری ذمہ داریاں بھی تمہاری ہیں۔ میری ساس مجھے لے کر جانوروں کے باڑے میں آ گئی اور اب ان جانوروں کو چارہ ڈالنا، ان کا دودھ دوہنا اور گھر کے دیگر کام کاج کرنا مجھ اکیلی کی ذمہ تھے۔ ایک طرف تو یہ گھر کے کام کاج تھے، دوسری طرف میرے شوہر کا ناقابل برداشت رویہ۔ وہ بالکل کسی درندے کی مانند مجھ سے سلوک کرتا تھا اور تکلیف کی شدت سے میری رات روتے ہوئے گزرتی تھی۔ پوری رات میں سو نہیں سکتی تھی اور صبح اٹھ کر پھر پورے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا۔ میں زندگی سے سخت تنگ آ چکی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اس سے تو اچھا میں اپنی سوتیلی ماں کے گھر پر تھی، جہاں پر مجھے اتنے کام تو نہیں کرنے پڑتے تھے، نہ ہی مجھے اتنی اذیت سہنی پڑتی تھی۔ اب رہ رہ کر مجھے اپنے باپ کا گھر یاد آ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے ملنے کے لیے چلی جاؤں، مگر جب میں نے اپنی ساس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے ہاں دلہن شادی کے 6 مہینے تک اپنے میکے نہیں جاتی، یہ ہمارا رواج ہے، اور میں تمہاری سوتیلی ماں کو اس رواج کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیسا رواج تھا؟ میں تو اس بارے میں زندگی میں پہلی بار ہی سن رہی تھی۔ اب میری ساس بات بات پر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی تھی اور چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مجھے بے عزت کر کے رکھ دیتی۔ میرے ماں باپ کو گالیاں دینے لگتی۔ چونکہ مجھے آرام کا بہت کم وقت ملتا تھا، اس لیے میری صحت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ میں زیادہ تر بخار میں تڑپتی رہتی تھی اور یہاں پر میرا احساس کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میری ساس کو اپنے کام سے غرض تھی تو میرے شوہر کو محض میرے وجود سے۔ میں انسان تھی یا اس گھر میں کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس دن میں بری طرح سے بخار میں پھنک رہی تھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور مجھے بہت ہی زیادہ سردی بھی لگ رہی تھی جب میری سوتیلی ماں مجھ سے کہنے لگی کہ اٹھ کر جانوروں کے لیے چارہ باہر سے کاٹ کر لے کر آؤ۔ مجھے اس قدر چکر آ رہے تھے، مجھ میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی، تو میں جنگل میں چارہ کاٹنے کے لیے کیسے جا سکتی تھی؟ نقاہت کی وجہ سے میں وہیں پر پڑی رہ گئی اور خود بخود میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میری ساس خود محلے میں گھومنے کے لیے چلی گئی۔ جب کافی دیر کے وقت واپس آئی تو مجھے اپنے بستر پر پڑے دیکھا تو وہ غصے میں آ گئی، مجھے بے نقط سنانے لگی۔ اس کی باتوں سے تنگ آ کر میں بمشکل اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ پھر چارہ کاٹنے کے لیے میں گھر سے نکل آئی۔ پچھلے 2 دن سے میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، وہ کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا، اور یہ 2 دن میں کم از کم رات کو سکون سے سو سکتی تھی۔ اس دن جب میں چارہ کاٹ کر گھر واپس آئی تو میں نے اپنے باپ کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں اچھے خاصے فاصلے پر تھی۔ جب تک میں ان کے پاس پہنچی تو وہ وہاں سے کافی دور چلے گئے تھے، اور میری ساس بھی دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، مجھے دروازے سے اندر کھینچ لیا۔ ان کا رویہ بہت ہی زیادہ ہتک آمیز تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا باپ اگر مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو آپ انہیں روک لیتی، مجھے ان سے ملنے کیوں نہیں دیا؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہیں شاید ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ 6 ماہ تک لڑکی شادی کے بعد اپنے میکے والوں سے نہیں ملتی اور نہ ہی میکے میں جاتی ہے، اور یہ بات آج میں نے تمہارے باپ کو بھی اچھے سے سمجھا دی ہے۔ امید ہے کہ اب وہ 6 ماہ سے پہلے یہاں چکر نہیں لگائے گا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگلے دن بھی میں بخار میں بری طرح سے تپ رہی تھی، مگر میری ساس نے مجھے بالکل بھی آرام نہیں کرنے دیا۔ پہلے میں جانوروں کو لے کر چارہ کھلانے کے لیے جنگل میں آ گئی، پھر اس کے بعد میں دوبارہ جا کر ان کے لیے گھاس کاٹ کر لائی، اور جب میں گھر میں پہنچی تو میں ایک طرف گر گئی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جا سکوں۔ میری ساس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی نہ جانے اس لڑکی نے مکر کہاں سے سیکھے ہے۔ اس کی سوتیلی ماں تو کہہ رہی تھی کہ اللہ میاں کی گائے ہے، جہاں باندھو گے بندھی رہے گی، جو کھلاؤ گے کھا لے گی، مگر اس کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ سوتیلی ماں نے مجھے جان بوجھ کر اس عذاب میں پھینکا تھا۔ میرے دل سے اس کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ پھر میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی سے کھانا بنا دو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، اور میں جو بخار سے تپ رہی تھی اور درد کی شدت کی وجہ سے میری کمر دوہری ہو رہی تھی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ عورت کتنی سنگ دل ہے، اس میں احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، جانتی تھی کہ اگر اس کی یہ بات نہ مانی تو وہ پھر سے میرے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع ہو جائے گی اور مجھے مارنے لگے گی۔ مجھے تو مار کھا کھا کر جیسے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی۔
مگر جب وہ میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات کہتی تھی تو یہ بات مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی جب وہ میری ماں کو گالیاں دینے لگی تو میں جو اتنے ٹائم سے یہ بات برداشت کر رہی تھی، آج میری برداشت جواب دے گئی۔ اور آج میں نے اسے کہا کہ آئندہ میری ماں کا نام آپ نے نہیں لینا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی اس کے ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی اور میں نے کبھی اف تک نہیں کی تھی، مگر آج میری ساری برداشت جواب دے گئی اور آج میں نے اس کا ظلم مزید نہ سہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھر وہ مجھے بری طرح سے مارنے لگی اور پہلے سے بھی زیادہ میرے ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگی۔ اور یہیں پر اس نے بس نہیں کیا، اس نے پھر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگی کہ آج کی رات تم اس سردی میں گزارو گی تو تمہیں اس بات کا سبق ملے گا کہ آئندہ تم مجھ سے زبان درازی نہیں کرو گی۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور میں برستی بارش میں اپنے زخموں کو سہتے ہوئے بخار کی شدت سے بری طرح نڈھال چلتی جا رہی تھی۔ اب مجھ میں تو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، رات ہو رہی ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مگر میری ساس مجھ پر رحم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آج کی رات تم اسی سردی میں ہی گزارو گی تو ہی تمہارا دماغ ٹھکانے پر آئے گا۔ میرے آس پاس کوئی ایسا گھر نہیں تھا جو مجھے پناہ دے سکتا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے جو میں اسٹیشن پر جا کر وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلی جاتی۔ ان لوگوں نے مجھے ہر طرح سے اپنا محتاج کر کے رکھا تھا۔ کھلا پیسہ ہونے کے باوجود بھی میرا شوہر میرے ہاتھ پر 1 روپیہ تک نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ میری ساس نے تو مجھے کھانے کو بھی بہت کم دیتی تھی۔ اب میں وہاں سے چلتے چلتے جنگل میں آ گئی اور تبھی درختوں کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے میں بارش سے تو بچ گئی تھی، مگر ٹھنڈی ہواؤں سے خود کو بچانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسی دوران مجھے آپ کی جھونپڑی نظر آ گئی اور میں اب آپ کے سامنے ہوں۔ میری بات سن کر وہ بھی کتنی دیر تک حیرت کی زیادتی سے گم سم رہا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، آپ کو اپنے باپ کو اس بارے میں بتانا چاہیے تھا، آپ کو یہ ظلم نہیں سہنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میری تو اپنے باپ سے بات ہی نہیں ہوئی، لوگ مجھے ان سے ملنے ہی نہیں دیتے تھے، میں ان کو اس سب کے بارے میں کیسے بتا سکتی تھی۔ کافی دیر وہ گم سم رہا، پھر کہنے لگا میں اس سب میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اور جیسا میں آپ کو کہتا جاؤں آپ کو ویسا کرنا ہوگا۔ اس کی بات پر میں چپ کی چپ رہ گئی۔ وہ ایک لڑکا تھا، میرے لیے انجان تھا، وہ میری مدد کیسے کر سکتا تھا بھلا؟ میں اب اپنے سسرال میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، جتنا میں نے ظلم سہا تھا وہی میرے لیے کافی تھا، مجھ میں اب مزید ظلم سہنے کی سخت نہیں تھی۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ اب تو میری ساس میرا مزید جینا محال کر دیں گی، میں رات بھر گھر سے باہر رہی ہوں تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس کی آپ فکر مت کریں، میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی، کہنے لگی کہ نہیں نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، اگر چلیں گے تو وہ کہے گی کہ نہ جانے آپ کون ہیں اور میرا آپ کے ساتھ کیا چکر ہے۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنس پڑا، کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات بتاؤں تو کیا آپ یقین کریں گی؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ میں چونک گئی اور ہاں میں سر ہلا دیا، مگر آپ کو اپنی حقیقت بتاتے ہوئے یہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ آپ خاصی بزدل واقعہ ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ میری بات سن کر مجھ سے بھی ڈر جائیں۔ وہ تو عجیب ہی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی طرح ایک عام سا انسان نہیں ہوں، میں قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھ میں بہت سی طاقتیں ہیں، اور ان میں ایک طاقت یہ بھی ہے کہ میں خود کو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ رکھ سکتا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اتنی دیر سے ایک جن کے ساتھ موجود تھی۔ یہ سوچ کر ہی خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی آئندہ آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ چلیں آپ کو میں ابھی آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساس غیر موجودگی میں آپ پر مزید کوئی تہمت لگا دے۔ اور تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اب میں اپنے گھر میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اب آپ اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں
اور صبح جب آپ کی ساس آپ سے یہ بات پوچھے گی کہ تم اندر کیسے آئیں تو کہہ دینا کہ آپ نے خود ہی تو دروازہ کھولا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا شوہر آج بھی گھر پر نہیں آیا تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح میری ایک عجیب سے شور سے آنکھ کھلی۔ میری ساس میرے سر پر کھڑی تھی۔ وہ عجیب خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ تم کمرے میں کیسے آئیں؟ میں نے اس جن زادے کی کہی ہوئی بات کے مطابق اپنی بات دہرائی اور اسے کہنے لگی کہ آپ نے ہی تو رات کو میرے لیے دروازہ کھولا تھا اور آپ نے ہی تو مجھے اندر آنے دیا تھا۔ اس کا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ تو دروازے کو بند کر کے سو گئی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کہیں میں نیند میں اٹھ کر تو نہیں دروازہ کھول دیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی۔ اس کو پریشان دیکھ کر مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارا گھر ایسا تھا، اس کی بہت اونچی اونچی دیواریں تھیں جس پر عام انسان کے لیے چڑھنا ناممکن تھا۔ اس لیے میری ساس کو مجھے کمرے میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، اور اب وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ شاید اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ اب جب میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو آج میں خود میں بہت بڑا بدلاؤ محسوس کر رہی تھی۔ مجھے آج اپنی ساس سے نہ تو خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ ہی کسی بات کا ڈر تھا۔ میری ساس مجھے کہنے لگی کہ جانوروں کو باہر لے جاؤ، یہ صبح سے بھوکے ہیں۔ میں نے ساس کی ایک بات کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا اور آرام سے ناشتہ کرنے میں مصروف رہی۔ جبھی وہ غصے سے میرے پاس آئی، کہنے لگی میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اب کی بار میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اسے کہنے لگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آج میری جگہ پر آپ کام کر لیں، آپ ان کو لے جائیں۔ میرے منہ سے یہ بات نکلنی تھی کہ وہ حق تک رہ گئی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار میری طرف بڑھا اور فضا میں ہی رک گیا۔ میں اس لیے اتنی بہادر بنی ہوئی تھی کیونکہ میرے پاس وہ جن زیادہ موجود تھا، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس نے میری ساس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اب میری ساس حیران پریشان تھی۔ وہ کسی نادیدہ ہستی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس جن زادے کی گرفت مضبوط تھی۔ کافی دیر تک وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر جب جن زادے نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد وہ خود ہی جانوروں کو لے کر باہر چلی گئی، اور اب میں ہنس پڑی، سوچنے لگی کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے ہی نمٹنا چاہیے۔ میں بلا وجہ شروع میں ہی کمزور دکھاتی رہی۔ شام کو میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اس کی بھی کوئی ناجائز بات نہیں ماننی۔ جب میرا شوہر گھر آیا تو میری ساس اسے کمرے میں لے گئی اور نہ جانے اس کے کانوں میں ایسا کیا سور پھونکا کہ وہ دندناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کہنے لگا کہ رات بھر تم کہاں تھی، کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ کی امی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا اور میں پوری رات یہیں پر تھی، دروازے کے باہر بیٹھی تھی، میں نے کہاں جانا تھا؟ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کہنے لگا کہ میرے گھر سے نکلتے ہی تم آوارہ گردی کرنے نکل چلی گئی، جھوٹ بول رہی ہو، امی نے تمہیں گھر سے کیوں نکالا تھا؟ سچ سچ بتاؤ مجھے، تمہارا کون سا ایسا یار ہے جس سے تم ملنے چلی گئی تھی؟ کہاں تھی رات بھر؟ اس نے مجھے پھر سے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور اس کا ہاتھ بھی فضا میں ہی ٹھہر گیا۔ اب وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس جن زادے نے اسے زوردار دھکا دیا اور وہ دروازے سے جا ٹکرایا۔ اب وہ بری طرح سے ڈر گیا۔ فوراً ہی دروازہ کھول کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے میں اس رات بھی پرسکون نیند سوئی۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے ضرور جاؤں گی، اور اب میں ان لوگوں کا مزید ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ اگلے دن میں نے اپنی ساس سے جب پیسے مانگے تو اس نے ڈرتے ڈرتے پیسے میرے حوالے کر دیے۔ میں کپڑے بدل کر چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ یوں تو مجھے ان راستوں کا کوئی علم نہیں تھا، مگر وہ جن زیادہ میری رہنمائی کر رہا تھا، اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے میں گاڑیوں کے اسٹاپ تک آ گئی، اور پھر اس کے بعد میں اپنے گاؤں والی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد میں اب اپنے گاؤں میں تھی۔ جب میں نے اپنے گاؤں میں قدم رکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ جگہ جہاں پر میں نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی اب میرے لیے اجنبی بن گئی تھی۔ میں حسرت بھری نگاہوں سے ہر ایک چیز کو دیکھتے جا رہی تھی۔ یہ اونچی نیچی پگ ڈنڈیاں، یہ چھوٹے گندے سندے حلیے میں ملبوس بچے،
ہر چیز مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی جیل سے رہا ہو کر آئی ہوں. میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. راستے میں جو بھی مجھے جاننے والی عورت ملتی تو وہ دلچسپی سے میرا حال احوال پوچھتی، میرے شوہر کے بارے میں پوچھتی، اور میں مسکرا کر ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی. کچھ عورتوں نے مجھے دیکھ کر انگلیاں منہ میں داب لی تھیں، کیونکہ ہمارے ہاں عورتیں اکیلے سفر نہیں کرتی. ان کے ساتھ یا ان کا شوہر موجود ہوتا تھا یا پھر ان کی ساس. اور جب انہوں نے مجھے اکیلے دیکھا تو ان کے لیے حیرت کی بات تھی، اور میں نے سب کی حیرت کو نظر انداز کر دیا اور اپنے گھر میں آ گئی. جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. صحن میں میرے ابا بیٹھے ہوئے تھے. ان کی دروازے کی طرف کمر تھی اور وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے، نہ جانے میری بچی کس حال میں ہوگی. میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ چھان بین کر کے اپنی بچی کی ہم شادی کریں گے، ہم اسے یوں کسی کے حوالے نہیں کر سکتے. اور اب دیکھو، میں وہاں پر 3 بار جا چکا ہوں، مگر وہ مجھے میری بچی سے ملنے ہی نہیں دے رہے. ان کا کہنا ہے کہ 6 ماہ سے پہلے میں اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھ سکتا. آخر ہم نے بیٹی کو بیاہا ہے، اس کو بیچا نہیں ہے، جو وہ لوگ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. ابا کو افسردہ دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اور بھاگ کر ابا سے لپٹ گئی. انہوں نے بھی جب مجھے اپنے سامنے دیکھا تو انہیں بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. کتنی دیر وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے بیٹھے رہے، اور جب سوتیلی ماں رسوئی گھر سے باہر آئی تو جب مجھے اس نے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر نیچے جا گرا. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے سامنے ہوں. تبھی میں روتے ہوئے الگ ہوئی تو ابا میرے چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ میرے چہرے پر بھی جا بجا زخموں کے نشان تھے اور میرے ہاتھ اور بازوؤں پر بھی جلے کے نشان تھے. ابا حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے. تبھی میں نے روتے ہوئے اپنے ساتھ بیتی سارے ظلم کی داستان ابا کو سنا دی. اس دوران سوتیلی ماں بالکل خاموش اور گم سم رہی. جب میں اپنی بات ختم کر چکی تو وہ شیر کی طرح دھاڑ کر بولی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو. اگر یہ سچ ہے بھی تو سسرال میں کسے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ ہر انسان کو ہی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں. ہر لڑکی گزارا کر لیتی ہے. تم دنیا کی نرالی لڑکی ہو کیا؟ اگر تمہاری ساس تمہیں کچھ کہہ دیتی ہے تو کیا غضب ہو گیا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ ابا غصے میں آ گئے اور دھاڑ کر اس سے بولے کہ تم میں کوئی غیرت باقی ہے یا نہیں؟ تم نے جانتے بوجھتے میری بچی کی زندگی برباد کر دی، جانتے بوجھتے اسے درندہ صفت لوگوں کے حوالے کر دیا، صرف اپنے حسد کی وجہ سے. اور اوپر سے اپنی غلطی ماننے کے بجائے تم کہہ رہی ہو کہ سب لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے ایسا؟ تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آج تک میں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں نہیں کیا؟ بولو، جواب دو مجھے. میری سوتیلی ماں ابا کی بات سن کر چپ رہ گئی. پھر ابا نے کہا کہ آج کے بعد میری بیٹی وہاں پر نہیں جائے گی. میرا شوہر بھی اس واقعے کے بعد سے ڈر گیا تھا. اس نے بھی اپنی ماں کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی تھی اور اب میں ابا کے گھر میں ہی رہنے لگی تھی. وہ جن زیادہ اکثر یہاں پر آتا رہتا تھا، مجھ سے حال احوال پوچھتا اور اسے دیکھ کر مجھے تسلی ہوتی تھی. میں اس کی شکر گزار تھی کہ اس کی وجہ ہی سے تو میں اس جہنم سے آزاد ہوئی تھی، ورنہ ساری زندگی شاید میں وہیں پر رہتی اور انہی کی مار کھاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے زندگی گزار دیتی. اب سوتیلی ماں اٹھتے بیٹھتے مجھے طلاق یافتہ ہونے کا طعنہ دیتی تھی، مگر اب میں پہلے جیسی نہیں تھی. میں بدل گئی تھی. میں دو بدو اس کے مقابلے پر اتر آتی اور اسے کہتی کہ تم نے یہ تو مجھے جہنم میں پھینک دیا تھا. اگر تم نے مجھے کسی اچھے گھر میں شادی کی ہوتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا. کشمالہ نے جب میرا بدلا ہوا روپ دیکھا تو وہ خوشی سے سرشار ہو گئی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی بدل گئی ہو، مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں عقل آ گئی ہے، تمہیں اپنے حق کے لیے بولنا آ گیا ہے. اب تم کسی کا ظلم برداشت نہیں کرو گی. کشمالہ مجھ سے اس تبدیلی کا سبب پوچھتی تھی اور میں نے چاہ کر بھی اسے اس جن زادے کے بارے میں نہیں بتایا تھا. میں جانتی تھی کہ اگر اس کے بارے میں کسی کو بتایا تو جن زادے کو یہ بات بری لگے گی، کیونکہ اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو کچھ بھی مت بتانا، اور میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی تھی. میری عدت مکمل ہو گئی تھی اور اب ابا نے رشتہ کروانے والی سے میرے لیے کسی اچھی جگہ سے رشتہ کروانے کو بولا تھا. اور اس دن پہلی بار مجھے رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آئے تو میں ابا کے سامنے رو پڑی. انہیں کہنے لگی کہ کیا میں بوجھ ہوں آپ پر، جو آپ مجھے جلد سے جلد سر سے اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں. میری بات سن کر وہ اب دیدہ ہو گئے. پھر وہ کہنے لگے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تم پر بری نظر ڈالے،
کوئی تمہیں کچھ کہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں تمہیں کسی اچھے انسان کے سپرد کر دوں جو تمہارا خیال رکھے, تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دے. ابا کی یہ بات سن کر میں چپ کی چپ رہ گئی. ابا کی بات بھی ٹھیک تھی. مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ زندگی موت کی کوئی خبر نہیں, کون جانے کس کا کب بلاوا آ جائے, اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کو بے آسرا چھوڑ جاؤں. مجھے تمہاری ماں پر اعتبار نہیں رہا. مجھے لگتا ہے کہ مجھے جلد ہی تمہارا کہیں نکاح کرنا پڑے گا. مجھے اس کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے. ابا کی بات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی. اگلے دن جب میں صبح سو کر اٹھی تو باہر عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں. صبح ہی صبح سوتیلی ماں کا بھائی گھر میں آ چکا تھا, اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کے انداز بدل گئے. وہ مجھے ستائشی نظروں سے دیکھنے لگا. جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو وہ انتہائی لوفرانہ انداز میں بولا کہ شادی کر کے تو تم اور بھی پیاری ہو گئی ہو. اب تو تمہیں دیکھ کر دل بالکل ہی بے قابو ہوا جا رہا ہے. اس کے لوفرانہ انداز پر میں نے قہر بھری نظر سے اسے دیکھا. کہنے لگی کہ اپنی بکواس بند کرو. اگر میں نے ابا کو تمہارے بارے میں بتا دیا تو وہ تمہارا اس گھر میں داخلہ بند کر دیں گے. میری بات سن کر اس کا حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. کہاں میں دبی ہوئی شخصیت کی لڑکی تھی جو ظلم و ستم بھی رو دھو کر برداشت کر لیتی تھی, اور کہاں اب مجھے اس کا ایک جملہ بھی آگ لگا گیا تھا اور میں بری طرح سے اس پر پھٹ پڑی تھی. یہ دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسا. کہنے لگا کہ تو واقعی کمال کی چیز ہو گئی ہے. اب تو پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگنے لگی ہو. اب تو تجھے حاصل کرنے میں اور بھی مزہ آئے گا. رات کو جب میں سو رہی تھی تو مجھے کمرے میں عجیب سی کھٹ کھٹ کی آواز سنائی تھی. جب میں نے دیکھا تو کوئی شخص تھا جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا. میں ہڑبڑا کر اٹھی. اتنے میں وہ شخص میرے پاس آ گیا اور مجھ سے لپٹ گیا. اس نے مجھے قابو کرنے کی کوشش کی. میں نے بہت مشکل سے خود کو اس سے چھڑوایا اور اسے ایک زوردار دھکا دیا. وہ پیچھے جا گرا. میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور شور مچا دیا. روشنی میں دیکھا تو وہ میری سوتیلی ماں کا بھائی تھا. میری آواز سن کر ابا بھی وہیں پر آ گئے اور یہ منظر دیکھ کر وہ بھی ہک دک رہ گئے. تبھی وہ گھبرا گیا. کہنے لگا کہ مجھے اسی نے بلایا تھا, اور اس کے الزام پر میں غصے سے کھول کر رہ گئی. ابا کو کہا کہ یہ کمینہ انسان جھوٹ بول رہا ہے. مجھے اسے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی. ابا نے اسے مار کر گھر سے نکال دیا اور سوتیلی ماں کو خبردار کیا کہ اگر آج کے بعد وہ یہاں پر نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. آج کے بعد اگر تمہارا بھائی یہاں پر آیا تو تمہیں میں اس کے ساتھ چلتا کر دوں گا. سوتیلی ماں کے لیے ابا کا یہ روپ نیا انوکھا تھا. اب وہ بالکل چپ ہو گئی تھی. اب وہ ابا سے ڈر گئی تھی. اس کے بعد اس نے کبھی بھی اپنے بھائی کے لیے گھر کا دروازہ نہیں کھولا. ان دنوں ایک بہت اچھے گھر سے میرا رشتہ آ گیا تھا. وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی ایک 4 سال کی بیٹی تھی. اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور وہ اپنی بچی کے لیے ہی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا. ابا ان لوگوں سے مل کر بہت مطمئن تھے. سادگی سے میرا نکاح کر دیا گیا. میں جب رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آئی تو اپنے شوہر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی. وہ بہت سلجھا ہوا انسان تھا اور اس کے بات کرنے کا انداز نہایت نرم تھا. مجھے اس کے بات کرنے کا انداز ہی بہت اچھا لگا تھا، اور چونکہ وہ میرے ساتھ اچھا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، تو میں نے اس کے گھر کو بھی اپنا گھر سمجھ لیا اور اس کی بیٹی کو بھی اپنا ہی سمجھ لیا. میں اسے بالکل ماں بن کر پالنے لگی. اس وجہ سے میرا شوہر میری بہت قدر کرتا تھا. میری زندگی میں جو بھی غم تھے، دکھ تھے، ان سب کا ازالہ ہو گیا تھا، اور اب میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.